السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويورد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات سے فیصلہ طاغوت سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ یہاں واضح طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم یا وہ ادارہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ پچھلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا، گویا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ طاغوت سے خارج ہو گیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے، اس لیے کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر گیا۔ چنانچہ غیر مسلم حاکم یا منصب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند نہیں وہ طاغوت ہے۔ منافقین مدینہ کی عام روش یہ تھی جس مقدمے میں انہیں اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانے کے بجائے یہودی عالموں کے پاس لے جاتے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حق اور انصاف کی بات ہوگی۔ یہاں یہودی اور ایک مسلمان جو منافق تھا ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ میں حق پر ہوں، لیکن یہ منافق کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو ایک یہودی عالم تھا۔ بہرحال وہ یہودی اس منافق کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہاں سے باہر نکلے تو منافق نے کہا کہ چلو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ منافق کو یہ امید تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرا زیادہ لحاظ کریں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ جب یہودی نے یہ بتایا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار لی اور اس منافق کی گردن اڑا دی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے وہ اس کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہے، اس کے حق میں میرا یہ فیصلہ ہے۔ اس پر اس منافق کے خاندان والوں نے بڑا واویلا مچایا۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قتل کا دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقتول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہودی کو لے کر اس وجہ سے گیا تھا کہ وہ اس معاملے میں باہم مساعلت کرا دیں۔ اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انکار نہیں تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جن میں اصل حقیقت ظاہر فرما دی گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو یہ نبی، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں۔ اپنے مقدمات کے فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤ۔ صدا یصدو کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ رکنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور روکنے کے معنی میں بھی۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا، اور اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جو ہم پہلے بھی کافی دفعہ سن چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا، اور اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔